اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ ہم پڑھائیاں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود نہ تو ہماری باطنی آنکھ کھلتی ہے، نہ ہی ہماری کوئی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ہم بیچ منجدار میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ کہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں؟ اس کا آج جائزہ لیں گے۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ کامنٹ تو ضرور کیا کریں۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو کامنٹ میں آپ پوچھ لیں۔ دوستوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ منسند استاد ہونا چاہیے جو آپ کو بتائے کہ یہ پڑھائی کرو۔ بغیر استاد کے تو آدمی سوئی میں دھاگا پانا نہیں سیکھ سکتا، تو روحانیت کے راستے میں کیسے چل سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس اچھا استاد ہے، وہ آپ کی تربیت بھی کرے گا، آپ کو خطرات سے بھی آگاہ رکھے گا، آپ کو کہاں کیا کرنا ہے یہ بھی بتلائے گا۔ جو چیزیں میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جو بزرگوں سے ہمیں ملی ہیں، وہ میں آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو پڑھائی کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہوتے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دوستوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پڑھائی شروع کی، آج 9 بجے کی، کل 9:30 بجے، پرسوں 10 بجے، اس سے اگلے دن 8:30 بجے، ایسے آپ کچھ بھی پڑھتے رہیں، آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھیے، جب آدمی قرآن پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو اس بندے کی مجلس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں۔ اگر آپ ایک ٹائم رکھیں گے تو وہ روزانہ آپ کی محفل اٹینڈ کریں گے، روزانہ آپ کی رپورٹ اللہ تبارک تعالیٰ کو پہنچائیں گے کہ یہ بندہ کل بھی 10 بجے بیٹھا تھا، آج بھی 10 بجے بیٹھا ہے۔ تو آپ اس کو اپنا پہلے تو معمول بنائیں کہ آپ نے ٹائم ایک رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ 10 دن، 15 دن، 1 ماہ پڑھائی کرنے کے بعد کہ مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا، مجھے کوئی روحانی ترقی نہیں ہوئی، اس پڑھائی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کم سے کم 6 ماہ تو ایک پڑھائی کو دیں نا۔ آپ کی باطنی آنکھ نہ بھی کھلے گی تو آپ کی مدد ضرور شروع ہو جائے گی، آپ کی مدد ہوتی رہے گی۔ یہ میرا کامل یقین ہے کہ بندے کی مدد ہوتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے عمل میں ناکامی کی، وہ ہے ہماری خوراک۔ 3-4 چیزیں ان پہ آپ توجہ دیں۔ آپ بڑا گوشت، کیا کسی قسم کا بھی گوشت کچھ دنوں کے لیے ترک کریں، بڑا گوشت سے حجاب کریں، اس کو نہ کھائیں۔ اور تیسری جو وجہ ہے ناکامی کی، وہ ہے بندے کی زبان سے جھوٹ نکل جانا، کسی کی غیبت ہو جانا، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور چوتھی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ اپنا عمل لوگوں کو بتانا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ انسان اپنے عمل کا ڈھنڈورا نہ پیٹے، بلکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا نہیں پڑھ رہا۔ اور پھر اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ بہت بڑی بات ہے اپنے کانوں کی اور نگاہ کی حفاظت کرنا۔ تو جب ان ساری شرطوں کو آپ لے کے چلیں گے، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ دوسرا، تھکا دینے والی پڑھائی آپ بالکل نہ کریں۔ اتنی پڑھائی کریں آپ جتنی آپ کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ، جس سے آپ کا دل خوش ہو۔ جہاں آپ کے دل میں، مثال کے طور پہ آج آپ نے
किसी आयत को, किसी अल्लाह तबारक ताला के इसम को पढ़ा 1000 मरतबा, तो कल को आपका दिल नहीं करता पढ़ाई करने को। अगर आप उसी पढ़ाई को 500 मरतबा करेंगे तो आपको पता होगा कि थोड़ा सा वक्त लगना है, तो मैं 500 मरतबा, तो पहले दिन से ही उसकी जो तादाद है वो अपनी मर्ज़ी से रखें। आप उतनी पढ़ाई रखें जितनी आप आसानी से कर सकें, अपने आप को मशक्क़त में मत डालिए। और तीसरी ये चीज़ है, जादू जिन्नात मुवक्कल काबू करने के लिए कभी कोई पढ़ाई मत कीजिए, ये आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान देगी। और कोशिश ये करें कि आपका खाना जो है वो आपकी वालदा है, आपकी बहन है, आपकी बीवी है, आपकी बेटी है, आप उससे कहें कि बावज़ू होकर पकाएं, और आप खुद भी बावज़ू रहने की कोशिश करें। जब तक आप जाग रहे हैं आपका वज़ू नहीं टूटना चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं, आप इनके साथ अमल कोई भी करें, आप इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। और ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप कामयाब नहीं होंगे, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। हाँ, सबसे अहम बात, खुशबू का ज़रूर इस्तेमाल करें, कपूर जलाएं, खुशबू लगाएं, अगरबत्ती जलाएं, इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और दुआ हजूर की पूरी उम्मत के लिए करें, मुझे नाचीज़ के लिए भी दुआ करें। अगर दोस्तों में से किसी को कोई अमल चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0307 65 26 063, इस पे कॉल करके बाकायदा चिल्ला करवा दूंगा। आप कोई किसी भी किस्म का कोई चिल्ला करना चाहते हैं उसके लिए बंदा हाज़िर है। अस्सलामु अलैकुम।